السلام علیکم محترم ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ سورۃ الفاتحہ لوگوں سے اس رفتار سے بات کر کے دیکھیں جس رفتار سے آپ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کی بات نہیں سمجھے گا اور آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ اس انداز میں بات کرتے ہیں۔ اللہ سے وعدہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہو اور مقررہ گھڑی کے قریب آنے پہ تمہارا دل کمزور پڑنے لگ جائے، تب بھی اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ کو تم سے کوئی چیز چھین لینا مقصود نہیں ہے، وہ صرف تمہیں کھو دینے کے خوف یا پا لینے کے لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ ہم اپنے وعدوں کو جتنا زیادہ نبھائیں گے اتنے ہی مضبوط بنیں گے اور آخر میں اللہ خود ہی کوئی راہ نکال کے ہمیں ہماری محبوب شے لوٹا دے گا۔ رب کو تلاش کرو، کیونکہ جس کو رب مل جاتا ہے نا، پھر وہ تنہا نہیں ہوتا۔ اسے کسی دوست کی تلاش نہیں رہتی، پھر اسے دنیا کی ہی طلب نہیں رہتی۔ کوئی ساتھ رہے یا نہ رہے، دولت، شہرت، طاقت ہو یا نہ ہو، رشتے ناتے ہوں یا نہ ہوں، اسے ان مادی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کو پا کر وہ دنیا کا سب سے امیر اور مطمئن انسان بن جاتا ہے۔ سنو، تم رب کو تلاش کر لو، دنیا کے جھمیلوں سے، ہر درد اذیت سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اچھا، تو صبر کے سفر میں اللہ میرا ساتھ دے گا؟ ہاں بالکل دے گا۔ تو مطلب میں کبھی تھکوں گی نہیں؟ غلط، تم تھک جاؤ گی۔ ابھی تو تم نے کہا کہ اللہ ساتھ دے گا، تو پھر میں کیوں تھک جاؤں گی؟ اللہ ساتھ ہے مگر تم انسان ہو، تھکنا، رکنا، رونا یہ سب تم کرو گی، مگر اللہ کا ساتھ تمہیں راستے میں تنہا نہیں ہونے دے گا۔ تم رک جاؤ گی تو وہ تمہیں چلنے کی ہمت دے گا، تمہیں صبر اور حوصلہ دے گا۔ اس کی رضا کا راستہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ناممکن وہ رہنے نہیں دیتا۔ وہ مشکلوں کے حل مشکلات کے ساتھ ہی دیتا ہے۔ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تم صبر کے سفر میں تھک جاؤ گی مگر شکست نہیں کھاؤ گی، اور اختتام بہت دلکش ہوگا۔ خیر خواہ وہ ہوتا ہے جس کی نصیحت اگر آپ قبول نہ بھی کریں تو وہ آپ سے دشمنی نہیں کرتا، آپ کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں دعا کرتا رہتا ہے اور آپ کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے پھیلانے سے باز رہتا ہے، جبکہ ملامت کرنے والے کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا؟ کیا تم جانتے نہیں چیزیں ٹھیک ہونے سے پہلے خراب ہی تو ہوتی ہیں؟ اندھیری رات کے بعد ہی تو صبح کا سورج نعمت لگتا ہے، خزاں کے بعد ہی تو بہار سے ہریالی ہوتی ہے۔ اس لیے بس رب پر یقین رکھو کہ جو یہاں تک لایا ہے اس نے آگے بھی تمہارے لیے بہت کچھ تیار رکھا ہے۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جائے، اس کہانی کا اختتام کبھی بھی آنسوں پر نہیں ہو سکتا۔ جب خالی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی جائے تو پھر وہ جھولی خالی نہیں چھوڑتا، وہ دعائیں ضائع نہیں کرتا، بس عطا مختلف طریقے سے کرتا ہے، جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں، اللہ ان کا اختتام بھی یقین پر ہی کرتا ہے۔ کچھ بھی ہمارا نہیں۔ آپ کی زندگی میں کسی بھی تکلیف کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، کچھ بھی آپ کا نہیں تھا
اور کچھ بھی آپ کا نہیں ہوگا۔ یہ سب دنیاوی وابستگیاں اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہیں۔ یہ بھی تو محبت ہے کہ اللہ نے آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، سینے کی فراخ اور دل کی خوشی۔ چاہیے تو لوگ جو کہیں سنیں، لیکن ان کی گفتگو پر توجہ نہ دیں۔ یہ دنیا دار لوگ اپنے خالق سے راضی نہیں تو تجھ سے کیا راضی ہوں گے؟ اے اللہ ہم کو راضی کر اور ہم سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ رب العزت کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ وہ رب دو جہاں تمہارے کام ایسے بنائے گا جیسے وہ کبھی بگڑے ہی نہ ہوں۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ رب العالمین کا شکر ادا کروں، ہر اس نعمت پر الحمدللہ جس کے ہم عادی ہو کر اس کا شکر کرنا بھول چکے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ شاید تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیر بنا رکھی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ شاید تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ خدا حافظ۔